رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 نبی تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، تو توڑے جا رہے تھے، اور مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اس وقت دوران بھی حضرت حمزہ کا اسلام لانا، حضرت عمر کا اسلام لانا، یہ بڑے واقعات تھے۔ لیکن ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پہ انہوں نے مدد فراہم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال بن گئے، وہ محسوس کر رہے تھے کہ اب میں بڑھاپے کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میرے لیے محمد کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتے ہوئے بھی دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کانٹے برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قتل کی سازشیں کی گئی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر آپ کو آ کے یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو قتل کریں۔ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ بڑے پریشان تھے کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میری زندگی میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو میرے بعد کیا ہوگا۔ تو اس وقت آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آپ نے پوری زندگی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کی نصرت آپ نے بہت زیادہ کی۔ تو آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بنو مطلب میں سے اور بنو ہاشم میں سے، جو بنو عبد مناف کی اولاد میں سے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، جو کافر تھے یا مسلمان، ان کو قبائلی عصبیت پہ ہی اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے شخص کو یہ مارنے کے در پہ ہیں، آئیں ہم اکٹھا ہوں اس کی حفاظت کریں۔ ایک چارٹر بنایا گیا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ ہم مذہب اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو وہاں پہ ابو لہب کو چھوڑ کے بنو ہاشم میں سے اور بنو عبد المطلب میں سے تمام لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ تو یہ حضرت ابو طالب کی زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنے جد امجد کی نسل میں سے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے اکٹھا کیا۔ وما علینا